علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جس آفت سے، جس امتحان سے، جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، بنی نوع انسان گزر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ ایک بات جو کم از کم ہم سب سیکھ سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی دولت سے نوازا ہے، کہ دیکھیں کہاں انسان مریخ پر جا رہا تھا، ستاروں پہ کمن ڈال رہا تھا، اپنے علم کو اس درجے پہ لے گیا جہاں اسے سمجھنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ میں ہی ہوں مختار کل، میں ہی ہوں عقل کل، میں ہی ہوں بس صاحب علم اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ارسپیکٹو اس بات کے کہ یہ انسان نے خود شروع کیا ہے مصیبت اپنے آپ پر، یا یہ قدرتی طور پہ آ گئی ہے سامنے، لیکن ہماری بے بسی تو ہم پہ سامنے آ گئی ہے، بے بسی تو ہماری عیاں ہو گئی ہے۔ ایک موقع ہمیں مل گیا ہے جس نے ہمیں جھنجھوڑ ڈالا ہے کہ دوبارہ سمجھو کہ کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، کیوں اس دنیا میں موجود ہو، اور کہاں کی جانب تمہارا سفر ہے۔ یہ تو ہم میں سے ہر کسی کے لیے یہ موقع مل گیا ہے اس کو۔ خاص طور پہ میں جو بات اب پہ شیئر کر رہا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، دوسروں کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ اب سب کے علم میں آ چکا ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے لوگوں کا جن میں یہ وائرس موجود ہو، ان میں علامتیں موجود نہ ہو، جب یہ ان سے دوسروں کو منتقل ہو تو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے۔ ہمارے دین کا تو مزاج ہی، یہ کتاب اللہ کی ان دلائل سے بھری پڑی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات سے بھری پڑی ہے کہ جی مشقت ہو جائے تو عبادت فرض رہتی ہے، لیکن ضروری نہیں اس کی وہ شکل جس میں وہ کی جاتی ہے وہ بھی ویسی ہی رکھی جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہمارے لیے، تو دین ہی خوبصورت دین ہے، دین فطرہ ہے، ہماری حیت، ہماری صلاحیت کے مطابق دیا گیا ہے ہمیں۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے، یہ دلائل ہیں، یہ اب سب کی سمجھ میں آ رہے ہیں، اس میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اپنی جان بچائیں، دوسروں کی جان بچائیں۔ عبادت تو زیادہ میں زیادہ کی جا سکتی ہے۔ عبادت کے لیے اللہ نے چاہا تو اللہ کی مسجدیں دوبارہ کھلیں گی جب ہماری جان محفوظ ہو اور دوسروں کی جان ہم سے محفوظ ہو، ہماری طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ دوسروں کی جان پہ بنائے، دوبارہ اللہ موقع دے گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ہم، ہمارے پاس وقت بھی زیادہ ہے ان دنوں میں، تو اللہ اپنی عبادات کو اور بہتر کیجئے، ان میں اور نکھار لائیے۔ اپنی نماز کو جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے لیے نماز کا مطلب، آپ کے لیے نماز کا مزاج ہی بدل جائے گا۔ یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے کہ ہماری نماز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کہ ہمیں مطلب پتہ ہو ان کلمات کا جو ہم عربی میں ادا کرتے ہیں، وہ قرآن کے کلمات ہیں یا دوسری بھی دعائیں ہیں، جب ان کو مطلب پتہ ہوگا اور ہم ان کو ادا کریں گے، پھر دیکھیں اللہ سے کیسا ہمارا رابطہ مزید بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں جب وقت زیادہ ہے اور خاص طور پہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی کتاب سے جو اس نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے، اس کتاب سے ہدایت کے لیے وابستہ ہو جائیں ہم۔ ثواب تو ہمیں خود بخود مل جائے گا جب ہدایت پہ عمل کریں گے، تو اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کا بہترین بدلہ پائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ ہم تمہیں خبردار کریں، بتائیں کہ کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہوں گے، کن کے اعمال خسارے میں رہنے والے ہوں گے، ان کے دنیا میں اپنے اعمال کو اچھا سمجھ کے کرتے رہے، لیکن ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، جن کو قیامت میں ان کے روز جزا میں ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہ پا سکیں، کوئی وزن نہ دیا جائے جبکہ وہ اپنے اعمال لے کر آئے ہوں۔ کیوں؟ کہ ان کے اعمال اس علم کے مطابق نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، ان کے اعمال اس کے مطابق نہیں تھے، ان ہدایت کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ شیطان سب سے بڑا گمراہی میں کس طرح مبتلا کرتا ہے کہ آپ کو اپنے تئیں اطمینان دے دے کہ جی ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور آخر میں پتہ چلے جبکہ اب غلطی کی تلافی اور معافی بھی نہیں ہو سکتی، جب اعمال کو سدھارا بھی نہیں جا سکتا، کہ یہ تو کوئی بھی اعمال صحیح علم پہ مبنی نہیں تھا۔ ذہن میں رکھیے یہ علم کی غلطی ہوتی ہے جو عمل میں غلطی میں ظاہر ہوتی ہے، یا تو علم سیکھا نہیں گیا یا صحیح طرح سمجھا سیکھا نہیں گیا تو عمل کی غلطی میں ڈھل جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اس کتاب سے وابستہ ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، براہ راست وابستہ ہوں، محنت کرنے والے محنت کر گئے، اس میں تدبر اور تفکر کرنے کے لیے تو ایک دنیا بھی اور ایک زندگی بھی ناکافی ہے، لیکن اس سے سبق تو ہم سب سیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے سب سے بڑا رشتہ جو میں نے تمہیں اس دنیا میں دیا ہے تمہارے ماں باپ کا دیا ہے۔ تمہیں علم کے اندر اور عقیدے کی غلطی میں تو ماں باپ کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو تم نے ماں باپ کی بھی نہیں ماننی ہے، حالانکہ تمہیں ہم نے تاکید کی ہے کہ ان سے احسان کا بدلہ کا صلہ کرو گے، سلوک کرو گے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ عنکبوت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کیونکہ تم اس کا علم نہیں رکھتے ہو کہ شرک بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری شرک کی. توحید کی گواہی تو ہمارے اندر سے نکل کر سامنے آتی ہے. کوئی ہے جو بنانے والا ہے، کوئی ہے جو چلانے والا ہے، یہ سب پلٹ کر جانا ہے اس کی طرف. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمارے اندر سے تو نہیں پھوٹتا، یہ کوئی ہمیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی اور کو تو چھوڑ دو، کسی دوست کو تو چھوڑ دو، کسی رشتے کو تو چھوڑ دو، کسی علم والے کو تو چھوڑ دو. یہ تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی نہیں ماننی ہے اگر وہ یہ کہیں، کیونکہ ہم نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، ہم نے کوئی علم نہیں دیا ایسا، اور تم کیونکہ ایسا علم رکھتے نہیں تھے تم ذمہ دار بن جاؤ گے. پھر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ماں باپ کے کہنے پر غلط کام کر آ گیا، غلط علم اور غلط عقیدے پہ آ گیا، فلاں 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 کے کہنے پہ بھٹک کر آ گیا. اگر تمہیں شعور دیا تھا، عقل دی تھی، تو ذمہ داری اب تمہاری ہے. اب تمہیں خود بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. ہر گندگی، ہر غلطی، ہر جرم کی معافی اس دنیا میں مانگ لی جائے، اللہ معاف کرے گا. اگر نہ مانگی جا سکے، وہاں پہنچو گے تو اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے اللہ معاف کرے گا. شرک وہ غلاظت ہے، شرک وہ گندگی ہے. توحید میں ملاوٹ وہ جرم ہے جس کی اگر اس دنیا میں معافی نہ مانگی، تائب نہ ہوئے اس سے، جبکہ پتہ بھی چل گیا ہو، غلطی پہ متنبہ ہو گئے ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے اس کی کوئی معافی میرے پاس نہیں ہوگی، کوئی معافی میرے پاس نہیں ہوگی. میرے پیارے دوستوں، جب ہم کہتے ہیں کہ توحید کیا ہے، توحید ہے کہ اللہ کسی کی ذات میں سے نہیں ہے، کوئی اللہ کی ذات میں سے نہیں ہے. تخلیق کرنے والا بھی، پوری کائنات ہر چیز کا تخلیق کرنے والا صرف اللہ، اس پورے نظام کو چلانے والا صرف اللہ، اور پلٹ کر واپس بھی صرف اللہ کے پاس جانا ہے، روز جزا کا مالک بھی صرف اللہ. یہ ہے توحید. نہ کوئی اس کی ذات میں سے ہے. جنہیں ہم دالین کہتے ہیں، انہوں نے کیا عقیدہ بنایا رکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نعوذ باللہ، وہ اللہ کی ذات کا ظہور تھے. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ دوسری جگہوں کے نام رکھ دیے. ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ذات میں سے اس کا ظہور ہوا ہے اور یہ سمٹ کر اللہ کی ذات میں دوبارہ جائے گی. اسی سے تو اللہ بچا رہا ہے. اللہ کسی کی ذات میں سے نہیں ہے، کوئی اللہ کی ذات میں سے نہیں ہے. یہ وہی تو عقیدہ بن جائے گا. اس غلاظت سے ہمیں بچنا ہے، اس شرک سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح تخلیق بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سورہ اعراف میں اللہ بتا رہے ہیں تخلیق بھی میں نے کی ہے، حکم بھی صرف میرا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے امور اللہ تعالیٰ نے تفویض کر دیے ہیں، اتھارٹی دے دی ہے کہ یہ فلاں حصہ دنیا کا چلا رہا ہے اور فلاں حصہ چلا رہا ہے، اس کا نام ہم جو بھی رکھیں، قطب رکھیں، ابدال رکھیں، کس نے بتائی ہے؟ سند کہاں ہے اس بات کی؟ افتراء علی اللہ ہے. ہم اپنے طور پہ کچھ کہتے رہیں تو اللہ ہی بتائے گا پھر کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا ہے، تم نے کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کی ہے جس کے بارے میں علم تمہیں نہیں دیا گیا تھا، تو یہ پھر تم نے شرک کیا ہے میرے ساتھ. سورہ اعراف میں یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نے کسی بھی حیثیت سے میرے ساتھ شرک کیا جس کی سند نہیں تھی، تم نے کوئی ایسی بات میرے بارے میں گڑی ہے جس کا علم نہیں رکھتے تھے، تو پھر یہ تم نے بہت بڑا ظلم کر، ناقابل معافی جرم کیا ہے، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے. اس پوری آفت کے ذریعے کم از کم ہم اپنے آپ کو علم کی اور عقیدے کی غلطی سے نکالیں، اس غلاظت سے اپنے آپ کو نکالیں. ایک دفعہ شرک کی غلاظت ہم سے لپٹ گئی تو باقی سارے اعمال کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. پھر وہ اعمال ہم کتنے بھی اچھے کر لیں، کتنے بھی بظاہر ہمیں لگے ہم اچھے کر رہے ہیں، شیطان کا یہی تو وار ہے. پھر وہ اسی میں رکھتا ہے کہ نہیں سب اچھا ہے، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب وہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتائیں خسارے والے عمل کون سے ہیں؟ وہ ہے جو کہ تم یہ سمجھ کے کرتے رہے کہ میں ٹھیک تھا، جبکہ تمہارے پاس ہدایت موجود تھی. تمہیں کہا تھا ہدایت پہ عمل کر لو، اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ، ہدایت کے لیے ثواب مل ہی جائے گا. اندھے گونگے بہرے بن کر اس کتاب کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے. اب آپ کسی بھی ترجمے کو پڑھیں لیکن اپنے آپ کو بند نہ کریں، روکے نہیں. بہتر دلیل ملے گی، کیونکہ اس لیے بہتر دلیل پہ عمل کریں گے جو کتاب کی ہوگی، کتاب کے مطابق ہوگی، کوئی جواب دہی اللہ کو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رمضان میں ہم کم از کم اپنے علم کی اور عقیدے کی غلطی سے باہر آ جائیں اور ہمیں کتاب سے ہدایت کے لیے وابستہ ہو جائیں. ثواب ہمارا منتظر ہے، وہ ہمیں ضرور ملے گا. اس دنیا میں بھی بھلائی ہماری منتظر ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہماری منتظر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اس وقت سے اللہ ہمیں بچا لے جب اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. ہم جب کتاب سامنے رکھ دیں گے تو اس دن جنہوں نے جرائم کیے ہوں گے وہ اس کو دیکھ کے ڈریں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات لکھ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. جو اپنے ہاتھوں سے کماؤ گے اسی کا بدلہ پاؤ گے. اس کتاب سے ہدایت کے لیے وابستہ ہو جائیں. اس کو مرتے دم تک کے لیے نہ چھوڑیں کہ جب کوئی مر رہا ہوگا تو اس کتاب میں سے کچھ پڑھ لے. جب کوئی مر رہا ہوگا تو اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور کتاب کے کچھ حصے اس پہ تلاوت کرنا شروع کر دیں اور اس کو بتائیں کہ اب تم عمل تو کچھ کر نہیں سکتے ہو، اب دیکھو ہم تمہیں سناتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جب ہم سورہ یاسین کی، کیونکہ یہی ہمارے معاشروں میں تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کر کے مرنے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ تالے لگا دے گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ تم کیا کمائی کر کے لائے ہو تاکہ تمہیں بدلہ ویسا دیا جائے. بتائیے کہ اب یہ مرنے والا کیا کرے. کاش ہم اپنی زندگیوں میں جبکہ اعمال کو سدھارا جا سکے، جبکہ علم کی غلطی دور جا سکے، اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں تاکہ جب ہم پہنچیں اس دن کو دیکھیں جب ہمیں اٹھایا جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر ہی خیر کرے اس دنیا میں بھی اور وہاں پر بھی. اللہ تعالیٰ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں اس کتاب سے وابستہ ہونے کی، اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں مجھے یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.